میں پہلے ایک بات گزری تھی کہ ایک موقع ایسا آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی مال غنیمت کی وجہ سے مالی طور پر ہم پر وسعت کی ہے، تو ہمارا جو سالانہ ماہانہ نفقہ خرچہ ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جائے، کشادگی کی جائے، تاکہ ہمارے دن سہولت کے گزریں۔ ہم نے بڑے فاقے کاٹے ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، بھوکیں برداشت کی ہیں، غربت کے بڑے دن دیکھے ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے وسعت فرما دی ہے، تو ہمارے لیے کچھ سہولت کی جائے، اضافہ کیا جائے ہماری معاش میں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند اور ناگوار گزری تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، الگ حجرے کمرے میں رہنے لگ گئے تھے، اور اس پر صحابہ کرام خصوصاً شیخین کریمین ابو بکر و عمر، جن دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں شامل تھیں، بہت زیادہ رنجیدہ خاطر اور پریشان ہوئے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی یہ آئی تھی کہ آپ ان کو اختیار دیں، چاہیں تو وہ آپ کے پاس غربت کی حال میں رہنے کو چن لیں، یا پھر یہ کہ وہ آپ سے علیحدگی کر لیں، بے شک اپنی مرضی سے جہاں چاہیں امیر گھروں میں شادیاں کر لیں۔ تو جب یہ اختیار دیا گیا تو قرآن نے یہ بتایا کہ تمام کی تمام بیویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو چنا کہ ہمیں غربت برداشت ہے، تنگی برداشت ہے، مشکل برداشت ہے، بھوک برداشت ہے، لیکن آپ سے جدائیگی اور فراق ہم برداشت نہیں کرتی۔ سب کی سب بیویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو چنا اور اختیار کیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چننا یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی بنا پر تھا، کہ گویا اللہ کی محبت ان کے دلوں میں دنیا اور مال و متاع، دنیاوی آسائش، دنیاوی سہولت، اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت زیادہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ تھی، دین کی محبت زیادہ تھی، آخرت کی محبت زیادہ تھی، کہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، امیرانہ گزرے یا فقیرانہ گزرے، اچھا کھا کے گزرے یا بھوکا رہ کے گزرے، گزر ہی جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم حرم میں آئی ہیں، نکاح میں آئی ہیں، یہ رشتہ اگر ٹوٹ گیا تو پھر تو اصول یہ ہے کہ عورت جس کے نکاح میں ہوتے ہوئے فوت ہوتی ہے، جنت میں آخرت میں اس کی بیوی ہوگی۔ چاہے کسی عورت نے 3 گھر کیے دنیا میں، 4 گھر ہوئے، کئی گھر ہو جاتے ہیں، خامد فوت ہو گیا، طلاق دے دی اور جگہ پر، طلاق دے دی، فوت ہو گیا اور جگہ پر، لیکن آخرت کے اندر ہوگی کس کی بیوی؟ پکاری کس کی بیوی جائے گی؟ کس کے ساتھ ہوگی؟ جس کے ساتھ آخری نکاح میں فوت ہوئی ہے، تو وہ آخری نکاح اس کی بیوی سمجھی جائے گی۔ تو اب ازواج مطہرات اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں تو آخرت میں بھی ہم حضور ہی کے حرم میں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نکاح میں ہم اٹھیں۔ تو پھر اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے، جب بندہ تھوڑی سی قربانی دکھاتا ہے، تھوڑی سی قربانی دیتا ہے تو اللہ بڑی قدر کرتا ہے۔ تو وہ ازواج مطہرات کی قربانی کہ ہم ہر حال میں آپ ہی کے ساتھ ہیں، تو اللہ نے پھر یہ آیت کریمہ اتاری کہ اب آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورتیں آپ کے لیے خاص ہیں جو آپ کی اس وقت بیویاں ہیں، اور آپ انہی کے لیے خاص ہیں، ان کے لیے کسی اور سے نکاح جائز نہیں، اور آپ کے لیے ان کے علاوہ اب کوئی عورت جائز نہیں۔ یہ میرے اللہ نے پھر ان کا اکرام کیا کہ اب آپ دونوں طرف سے ایک دوسرے کا خاصہ بن گئے، کہ اللہ کے نبی آپ ہی کے لیے خاص ہیں، آپ کے علاوہ آپ کسی اور سے نکاح کرنا ان کے لیے منع کر دیا، اور ازواج مطہرات کے لیے امت کی مائیں بنا دیا کہ کسی اور سے ان کا نکاح اب ہو سکتا ہی نہیں ہے، تاکہ یہ جنت میں بھی آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیویاں ہوں تو فرمایا لا یحل لک النساء، نہیں ہے حلال آپ کے لیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بیویاں من بعد، اس کے بعد، اب جو آپ کے بعد 9 موجود ہیں، 2 پہلے فوت ہو گئی تھی، حضرت زینب بنت خزیمہ یہ تھوڑے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہ کے فوت ہو گئی تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ یہ 2 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھی، تو باقی 9 موجود تھیں، تو فرمایا اب جو موجود ہیں ان کے علاوہ اور کسی عورت سے نکاح آپ کے لیے اب حلال نہیں ہے۔ ایک تو یہ نکاح حلال نہیں یہی، اور دوسری بات یہ کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اور اس کی جگہ پر کسی اور سے شادی، یہ بھی جائز نہیں۔ یہی حلال ہیں، ان میں سے کوئی اگر فوت ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پر بھی اور نہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے کے بھی اس کی جگہ پر اور نہیں۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہیں حلال آپ کے لیے یہ کہ تبدیل کریں آپ، بدلے میں لیں آپ ان کے کوئی اور بیوی، یہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یہ عورتیں آپ کے لیے خاص ہیں اور آپ انہی کے لیے خاص ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کردار کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہیں، تو فرمایا اگر کوئی اور عورت آپ کو صفات، کردار، اعمال میں اچھی بھی لگے، پھر بھی آپ کے لیے اس سے نکاح حلال جائز نہیں ہے۔ اب یہی بیویاں ہیں آپ کے لیے، اور یہ ہیں آپ کے لیے، آپ ہیں ان کے لیے۔ الا ما ملکت یمینک، ہاں مگر لونڈیاں اگر مال غنیمت کے طور پر آتی ہیں اور آپ کے حصے میں آتی ہیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ لونڈیاں چونکہ ان کا اصل مقصد خدمت ہوتا ہے، لونڈی کا اصل مقصد خدمت ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا الا ما ملکت یمینک، مگر وہ جو مالک ہو آپ کا دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں، وہ آپ کے لیے اس کے علاوہ بھی حلال ہیں۔ فَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اب اللہ نے آخر میں ہمیں آخرت یاد دلائی ہے کہ تم دنیا میں جو بھی کرتے ہو ہر وقت یہ خیال رکھو کہ اللہ میری نگہبانی کر رہا ہے، اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، صرف ظاہر کی نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ کی نگاہ تمہارے دلوں پر ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف کہ تمہارے دلوں میں کیا وساوس آ رہے ہیں، کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا تم منصوبے بنا رہے ہو، کیا پروگرام بنا رہے ہو، کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو، تمہاری تمنائیں کیا ہیں، تمہاری چاہتیں کیا ہیں، تم اپنے دل میں اللہ کو چاہ رہے ہو، دنیا کو چاہ رہے ہو، اللہ کے رسول سے محبت کے لیے سوچ رہے ہو کہ کس طریقے سے مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت مل جائے۔ اللہ پاک صرف یہ نہیں کہ تمہارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ اعتقاد، یہ عقیدہ کہ اللہ خبیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ رقیب ہے، اللہ وکیل ہے، اللہ خالق ہے، اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی کی طرف سے سب کچھ ہے، یہ عقیدہ نظریہ جتنا پکا پختہ اور ہر آن مستحضر ہو جائے، کوئی ایک لمحہ بھی ہمارے دل سے، وہم و گمان سے، عقل و خیال سے یہ عقیدہ اوجھل نہ ہو، تو یہ سب سے بڑی کامیابی کی کنجی ہے، یہ اصل حقیقت ہے، یہ راز ہے انسان کے مسلمان ہونے کا اور ایمان کی ترقی کا۔ جتنا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف پکا ہوتا جائے گا، اور اسی کا نام معرفت الہی ہے کہ بندہ اللہ کو جانتا ہے کہ میرا خالق ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے، میرا مالک ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے، میری عزت و ذلت اس کے قبضے میں ہے، موت و حیات اس کے قبضے میں ہے۔ یہ عقیدہ انسان کا، اسی کا نام معرفت الہی ہے، اور یہی معرفت ہے جو ہمارا مقصد زندگی ہے۔ سب سے پہلا سوال قبر میں یہی ہونا ہے کہ اس کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اس کو کتنا جانتا ہے تو
کیا اس کے ساتھ تیرا تعلق ہے؟ تو سب سے پہلا سوال قبر کا یہی ہے، اور ساری زندگی میں سارے دین کی طرف سے تقاضا مطالبہ یہی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کرتا ہوں کئی دفعہ کہ ایک انسان صبح سے شام تک روزے کی حالت میں ہے، لیکن اس سے اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کس لیے بھوک برداشت کیے ہوئے ہے، کس لیے پیاس برداشت کیے ہوئے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے۔ ایک آدمی رکوع سجدے کر رہا ہے، نماز نفلی فرض ساری پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں سجدے میں کس کے سامنے جھکا پڑا ہوں، میں رکوع میں کس کے لیے جھکا ہوا ہوں۔ ایک آدمی زکوٰۃ خیرات صدقات لاکھوں میں خرچ کر رہا ہے بیچارہ، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کو دے رہا ہوں۔ وہ معرفت الہی اگر نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں اعبدوا کا معنی تمام علماء نے معرفت کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں یعبدون کا معنی تمام علماء نے معرفت کیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں علماء کا معنی تمام علماء نے، مفسرین نے، وہ علماء جو اللہ کو جانتے ہیں وہ عالم ہیں، صرف ہماری طرح زیادہ باتیں کر لینے والے عالم نہیں ہیں۔ ہم نے تو معلومات کو علم سمجھا ہوا ہے کہ جی بولتا بڑا ہے، بڑے بولنے سے بندہ بڑا عالم نہیں بنتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر، صرف یہ نہیں کہ میرے اعمال پر، صرف یہ نہیں کہ میرے وجود کی دی ہوئی استعدادوں لیاقتوں صلاحیتوں پر، آنکھ کے دیکھنے پر بھی اللہ نگہبان ہے، کان کے سننے پر بھی اللہ نگہبان ہے، میرے کمانے خرچ کرنے پر بھی اللہ نگہبانی کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے باقی دنیا کی ہر چیز اللہ کی نگہبانی میں ہے۔ اس کے ساتھ تعلق بناؤ، ساری چیزیں تمہاری ہیں۔ جب مالک تمہارا ہے تو مالک کی ساری چیزیں، جیسے واقعہ مشہور ہے کہ کسی بادشاہ نے کسی دن اعلان کیا کہ کل کے دن میں خزانوں کے دروازے کھول دوں گا، جو بندہ جس چیز پر ہاتھ رکھ لے گا، جس چیز کو اٹھا لے گا، بس وہ اسی کی ہو جائے گی۔ اب سارے لوگ انتظار میں اکٹھے ہو گئے کہ بادشاہ نے دروازے کھولنے ہیں، ہم نے اپنی اپنی ضرورت کی، پسند کی، قیمتی سے قیمتی چیز لینی ہے۔ بادشاہ نے دروازے کھولے، اعلان ہوا، سارے بندے دوڑے خزانوں کی طرف، اور ایک بادشاہ کے قریب کھڑا ہوا فقیر، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، کھڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھی سارے گئے، تو کیوں نہیں جاتا؟ کہتے مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے آپ پہ ہاتھ رکھا ہے، جب آپ میرے ہیں تو آپ کے سارے خزانے میرے ہیں، جب اللہ میرا ہو جائے گا پھر اللہ کی ساری مخلوق میری ہو جائے گی، جب اللہ میرا ہو جائے گا تو ساری مخلوق میری ہو جائے گی، جب مجھے اللہ کی محبت مل جائے گی مخلوق کی محبت خود بخود مل جائے گی۔ اس لیے یہ عقیدہ اور نظریہ یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔